الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا وقال عز وجل فی سورۃ قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته للحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، پچھلی مرتبہ ایک حدیث کا مطالعہ شروع کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اس حدیث کے اصل میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ صرف ایک ہی ٹکڑے پر مشتمل ہے جس پر ہماری گفتگو پچھلی مرتبہ ہوئی، اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ پہلے اس کو جوڑ لیں جو پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا تاکہ آگے پھر ہم اس بات کو بیان کر سکیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے جس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یوں فرمایا۔ تو گویا یہ ایک اونچا درجہ ہے، اگرچہ وہ قرآن نہیں ہے لیکن وحی ہے، وحی کے ذریعے سے، اس لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور امام بخاری اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ جو تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی سے مراد کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو آپ کے سامنے رکھا تھا، دوست، ساتھی، رفیق، پشت پناہ، مددگار، یہ مختلف معنی ہیں جو ولی کے حوالے سے آتے ہیں۔ تو ولی کی حقیقت اور اس کا کے ثمرات کیا ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا تھا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی اور دوست اور ساتھی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ولی کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے وہ یہ کہ اسی کی آیت کے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ساتھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے گہرے انداز میں اور جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ولی کے اندر یہ دو صفات بڑی گہرائی کے ساتھ کہ وہ ایمان پختہ رکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہاں پر قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی ایمان جو انسان کے دل میں ہے تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حقیقی گہرا ایمان، بصیرت والا ایمان، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ اس شخص کے اندر دل میں ایک یقین کسی کیفیت ہے۔ 8 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پہلی بات یہ کہ اس کی زندگی میں سم و طاعت ہوگی،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، سننا اور اطاعت کرنا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو جان لو کہ رسول کو سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو سم و طاعت یہ پہلی چیز تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں اگر اللہ کا حکم آیا ہے، نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حلال و حرام کا ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو انسان جب اختیار کرے گا تو ظاہر طور پر اس کے شخصیت میں نظر آتی ہیں، یہ وہ ظاہری ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کی زبان کو سیکھنے کا شوق و ذوق ہے، آپس میں رحماء و بینہم کی کیفیت ہے، اور زندگی میں نظم و ضبط ہے۔ وہ ایسے بھی الٹپ زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ ایک نظم و ضبط کی زندگی بسر کرتا۔ تو پہلی اس کے اندر جو ثمرہ ہے، ایمان کا ثمرہ، گہرائی کا ثمرہ، وہ ہے سم ہوتا۔ دوسری یہ کہ اس کی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کے معنی آپ سے عرض کیا تھا، اگرچہ اس کے معنی جنگ بھی ہیں، لیکن اصلاً یہ لفظ جو ہے جہد کے معنی میں آیا ہے، جد و جہد، محنت، کوشش، اظہار، قربانی کرنا، اپنے وقت کو لگانا، اپنی جان کو کھپانا، اپنی صلاحیتوں کے اس معاملے میں لگانا کھپانا۔ تو یہ زندگی اس کی لبریز ہے جہاد سے، یعنی دین سیکھ رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے، اور اگر وہ دین کو آگے پہنچانے کی فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح دین اگر مغلوب ہے اور اس کو یعنی قائم کرنے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی جد و جہد، یہ بھی جہاد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے میں جب کہ وحی کا آغاز ہوا تو ساری زندگی جہاد سے لبریز تھی، لیکن مکے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ تو جا کر مدینہ میں ہوئی۔ لیکن وہ سارے صحابہ کرام جو ایمان لائے، چاہے تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن ان کی زندگی ایک مقصد تھی، ایک ایم تھا، ایک آزرش تھا۔ یہ نہیں کہ بس اپنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی بسر کرنا، کھا پی لینا، شادی کر لینا، بچے پال لینا، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات و لرز ہیں، وہ بھی اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ انما خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ہم نے بے شک دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو ایک مقصد ہے سامنے، آخرت کا حصول، اور اس کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش اور اظہار قربانی۔ تیسری چیز ہے تسلیم و رضا کی کیفیت، یعنی اللہ پر بھروسہ ہو، توکل، اعتماد ہو، اپنی قوت پر، اپنی ذہانت اور فطانت پر، یا اپنی صلاحیت پر، یا اپنے پاس جو بھی انسان کے پاس مال و وسائل ہیں، مادی اسباب ہیں، اس پر تکیہ نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ کے۔ اگرچہ دنیا میں وہ ضرور بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا بہرحال، اور علاج بھی شروع کرے گا، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یا شافی یا کافی، اے شفا دینے والا، اے کفایت کرنے والے۔ تو تسلیم و رضا کی کہ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی غم آ جاتا ہے، تو اس کو بغیر کسی یوں سمجھیے کہ شکوہ اور شکایت کے، اور بغیر کسی آوزاری کے، گلے کے بغیر، صبر و استقامت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے تسلیم و رضا کی کیفیت۔ چوتھی چیز تھی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ دنیاوی معاملات تو ہیں، مالی معاملات ہیں یا دوسرے معاشرتی معاملات ہیں، تو ان میں وہ ٹھیک ہے اپنی حد تک ان معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ اللہ سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں جس چیز کو چاہ رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا کہ وہ جو چاہت جو ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو پسند کر رہا ہوں لیکن وہ میرے لیے بعد میں نقصان دہ ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے جو چیز مجھے ناپسند ہو حالانکہ اسی میں میرے لیے خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے، لہٰذا معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو جانتا ہے میرے اس کام میں بہتری ہے یا نہیں، اگر بہتری ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور اگر یہ بہتری نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے دور رکھ۔ تو یہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور تسلیم و رضا، یہ پہلے میں عرض کرتا ہوں، تسلیم و رضا
معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا اور توکل کرنا اللہ پر. اور پھر یہ کہ چھٹا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری نوع انسانی سے. تو یہ ایک پیمانہ ہے کہ رسول سے سب سے زیادہ محبت. اسی طرح اللہ کے ساتھ محبت قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے. تو یہ اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ایک پیمانہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے. اسی طرح محبت کے ساتھ حمیت بھی ہو، دینی غیرت اور حمیت. دین اگر مغلوب ہے، دین پامال ہے، احکام خداوندی کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور منکرات پھیل رہے ہیں، بے حیائی عام ہے، اور انسان جو ہے اپنے کام میں لگا رہے اور اس میں دنیا ہی بنانے میں لگا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمیت نہیں ہے کہ دین کا جھنڈا یوں سمجھے ایسے حضور کے زمانے میں جھنڈا گرنے نہیں دیتے تھے. ایک صحابی کا جب بازو کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے بازو سے جھنڈے کو تھام لیا، تو دوسرا بازو کٹ گیا تو اپنے کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ تاکہ جھنڈا گرنے نہ پائے. یہ غیرت اور حمیت کا معاملہ. تو اسی طرح پورا دین اگر پامال ہے، مغلوب ہے، اور انسان کو اس بات کی چنتا نہ ہو، فکر نہ ہو، تو یہ دین محبت کے ساتھ غیرت اور حمیت بھی. اور آخری بات یہ کہ غیرت اور حمیت کے ساتھ نصرت خداوندی، یعنی یہ کہ اس کام کے لیے پھر محنت. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو القوی ہے، وہ تو آنے واحد میں جو کرنا چاہے وہ صرف کن کہہ دیتا ہے اور معاملہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے. کیا تم اس کے دین کو دیکھتے ہو پامال اور پھر اس کے لیے جد و جہد کوئی نصرت خداوندی کرتے ہو؟ جیسے صحابہ کرام حضور کے ساتھ اس دین کے لیے نصرت فرما رہے تھے نا، ساری جد و جہد ہو رہی تھی. تو یہ کہ اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے، دین قائم ہو جائے، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، قانون خداوندی نافذ ہو جائے. تو آخری بات جو ہے وہ نصرت خدا. تو اس حوالے سے گویا کہ یہ ولی کی پہچان ہے، یہ وہ ولی کے ثمرات ہیں جو انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اب آ رہا ہوں وہ دوسرے حصے کی طرف. دوسرا حصہ اگرچہ اسی حدیث ہی کا حصہ ہے، لیکن اس میں زیادہ تر موضوع ہے تقرب اللہ، کہ اللہ کا ولی کون ہے اور کون ہے کہ جو، اور اسی ولی کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے، اللہ کے قریب ترین ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس حوالے سے یہ قرب الہی کے دو راستے اللہ نے بتائے. چاہتے ہو اللہ قریب ہو جائے تو ہم تمہیں دو راستے بتاتے ہیں. دونوں راستے جو ہے بہت اہم ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ عرض یہ کرنا ہے کہ انسان آپ جانتے ہیں اس کے دو وجود ہیں. ایک انسان کا حیوانی وجود ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، دنیا کی محبت اس کے اندر ہے، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اور مرغوبات نفس کی طلب ہے. انسان کو میٹھا پسند ہے، انسان کو کوئی اور چیز پسند ہے، یہ مرغوبات نفس ہیں. تو اسی کی چاہت میں اور طلب میں انسان کوشش اور جدوجہد کرتا ہے. تو ایک انسان کا حیوانی وجود، اس میں نفس ہے اور نفسانی خواہشات ہیں اور دنیا کی محبت ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ فرمایا زُیَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ مزین کر دیا گیا ہے اس کے لیے مرغوبات نفس کی محبت. تو یہ انسان کا حیوانی وجود جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ انسان کا حیوانی وجود مٹی سے بنا ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے نچوڑ سے. یعنی جیسے مٹی کو اگر پانی ملا دیں اور پھر اس کو فلٹر کر لیں تو جو پانی ہے اس میں مٹی کے اجزاء آ جائیں گے. تو اصل میں انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی اور گارے کے نچوڑ سے اور اس کے خلاصے سے ہوئی ہے. تو حیوانی وجود تو اسی سے بنا ہے. اور دوسرا وجود جو انسان کا ہے وہ انسان کا روحانی وجود ہے کہ اندر اللہ نے روح ایک ڈال دی ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے. اور یہ جان لیجئے کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بنایا ہے. ایک فرشتوں کو بنایا، وہ نورانی مخلوق ہے. دوسرا وحی کا جو پیغام ہے وہ بھی نور سے بنا ہے. قرآن مجید نور ہے. تو
نور کی شکل میں اترا ہے، حضور کے قلب مبارک پر، پھر آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، پھر اس کو لکھ لیا گیا ہے، وہ مصحف کہلاتا ہے. لیکن جو اصلاً وہی ہے وہ بھی نورانی چیز ہے جو اللہ کے نور سے بنی ہے. تیسری چیز انسان کی روح ہے، وہ بھی نور سے بنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور میں جب انسان کی نوک پلک سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. اچھا یہاں پر ذرا سا کلیئرٹی ہو جائے کہ اپنی روح جو اللہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے، نسبت دی ہے کہ یہ جو روح جو میں نے پھونکی ہے اس کو میرے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے، مجھے بہت محبت ہے. جیسے میں کہوں یہ ٹیشو پیپر جو ہے یہ میرا ہے، اب یہ ایک علیحدہ چیز ہے، میں ایک علیحدہ چیز ہوں، لیکن اس کو میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں کہ یہ میرا ہے. تو اسی طرح جو نور ہے قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ انعام میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کا جس نے تخلیق فرمائے زمین اور آسمان، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے اور نور بنایا. گویا اللہ نے تو نور بنایا ہے، اللہ نے تو مادے سے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے اس نور کو اور اس روشنی کو اور اندھیروں کو بنایا ہے. تو نور تو اللہ نے بنا، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ میری چیز ہے اور بڑی محبوب چیز ہے، اور میں نے انسان کے اندر وہ بڑی قیمتی چیز جو نور سے بنی ہوئی ہے اس کو فرمایا روح ہی، وہ میری چیز ہے، میری روحانی جو ہے وہ نور ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ مٹی کے خلاصے جیسے جب میں انسان کو بنا لوں اور اس میں وہ نور وہ روح پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدے کی حالت میں گر جانا. معلوم ہوا کہ نور یہ جو روح کی شکل میں ہے انسان میں پھونکا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اونچی چیز ہے، بہت ہی گہری چیز ہے، اس کو ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے. زیادہ اس میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ نور کا چھوٹا سا نقطہ جو ہے بہت قیمتی چیز ہے. اصل انسان جو ہے وہ یہی ہے. تو دوسرا اس کا روحانی وجود ہے. شیخ سعدی کا قول ہے کہ آدمی زیادہ طرف معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. آدمی دو چیزوں کا مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے، اس میں حیوان بھی ہے. تو فرشتے سے مراد وہ روح ہے، وہ نقطہ نور کا، وہ بھی اس کے اندر ہے اور اس کا حیوانی وجود میں ہے جس کے ساتھ نفس ہے اور نفس کے اندر خواہشات جبلی تقاضے ہیں. تو یہ دو وجود ہیں انسان کے. اچھا ان دونوں وجودوں کے اندر دو علیحدہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں. مثلا حیوانی وجود جو ہے جس کے ساتھ ایک نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. تو یہ نفس جو ہے اس کے اندر ہے وہ دنیا کی محبت، رغبت، دنیا کی چیزوں کی رغبت جو نفس کو محبوب ہیں، کھانا پینا، شادی یا عورت، خوشبو، گھوڑے اعلیٰ نسل کے، گاڑی اور سواری اعلیٰ نسل کی، کھیتی ہو یا کوئی فارمنگ ہو اور اس میں جانور اس کے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ان کی محبت جو ہے نا یہ وہ انسان کے نفس کی خواہشات ہیں، شہوات ہیں اور یہ تمنائیں اور آرزویں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ لگا دی ہیں. تو دنیا کے اچھا اس نفس کے اندر میلان ہے برائی کا، بدی کا، بے حیائی کا، تکبر کا، اپنی بالادستی کا، یہ نفس کے اندر تک. اور شیطان اس نفس کے اندر پھونک مارتا ہے اور انسان کے ان جذبات کو ابھارتا ہے، اس کے شہوانی جذبات کو ابھارتا ہے، بھوک کو ابھارتا ہے، لذت کو ابھارتا ہے. تو یہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جس کے ساتھ نفس ہے اس کے اندر محبت ہے دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت ڈال دی گئی. البتہ جو روح ہے جو انسان کے اندر اصل انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ ساخت پر پیدا کیا، تو اس کے اندر محبت ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، پہچان، اللہ کا قرب، وہ اس کے اندر موجود ہے، انگرینڈ ہے، لیکن ہے ڈورمنٹ شکل میں، بہت ہی یعنی جیسے کوئی پانی جو ہے نا اوور فلو ہو جائے ویسی نہیں ہے لیکن تھوڑی ہے، ڈورمنٹ ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، امتحان ہے، یہ آزمائش ہے.
تو دو وجود ہو گئے اور دو محبتیں ہو گئیں. اب اللہ کے بارے اور اس روح کے اندر جو میلان ہے وہ نیکی کا ہے، خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھے اعمال کا ہے. تو انسان کے اپنے وجود کے اندر دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہیں. نفس جو ہے وہ بدی، برائی، بے حیائی، شہوانی جذبات، تکبر، بالادستی اپنی وہ ہے. روح وہ انسان کو نیکی، خیر، بھلائی، اچھائی، اچھے اخلاق کی طرف کھینچتی. تو اندر ایک کشمکش ہے. تو یہ دونوں محبتیں اللہ نے ڈال دی ہیں اور انسان کو چھوڑ دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، دونوں راستے معین ہیں. اب انسان کو دیکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے کہ کس طرف جاتا ہے. اچھا اب آئیے کہ اس وجود میں اللہ کہاں ہے. ایک تو آپ جانتے ہیں نا کہ بچے اکثر پوچھتے ہیں بیٹا اللہ کو یہ پسند نہیں. اچھا ابو اللہ میاں کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آتے. ہم بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ آسمان پہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اصل اللہ کہاں ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے سورہ قاف کیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس جو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. یہ نفس وسوسے ڈالتا ہے، برا خیال ہو، برا بہانہ ہو، برے شہوانی جذبات ہوں تو یہ نفس جو ہے اس کے اندر شیطان پیچھے پھونک مار رہا ہے اور نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. یہ وسوسہ ہے. تو ہم جانتے ہیں، ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کا نفس جو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ کہاں ہے؟ اندر موجود. کس معنی میں؟ اصل میں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے سب کچھ نوٹ بھی کر رہے ہیں. اصل وہ ہے وہ روح جو اللہ نے ڈالی ہے، بڑی پیاری چیز، بہت ہی عمدہ چیز، نورانی چیز. وہ جو اللہ نے اس کی نسبت ہے کہ فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب. اور ہے بھی وہ دل کے اندر، اس قلب کے اندر وہ نقطہ ہے. تو اللہ تو بہت قریب ہے. اصل میں ہم حجاب میں ہیں، ہم نقاب تلے آئے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ ہے. ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں بہت قریب ہوں. من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ایک بڑا پیارا شعر ہے، اقبال کا ہے ذرا فارسی کا لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اقبال کہتا ہے کرا جوئی، کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کیوں اندر سے جو ہے پیچ و تاب کھا رہے ہو؟ غصہ جب آتا ہے نا انسان پیچ و وٹ چڑھتا ہے، کیوں جو ہے اندر پیچ و تاب کر رہے ہو؟ کہ او پیداست، اللہ جو ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے، تمہارے سامنے ہے، ہر جگہ موجود ہے. ایک پتے کے اندر بھی اللہ کی خلاقی موجود، ایک ایک سیل کو جو ہے وہ پتے کے ہر سیل کو اللہ غذا دے رہا ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. دیکھنے والی آنکھ ہو تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو زیر نقابی، اصل میں تو نقاب کے نیچے ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور تمہاری آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو او پیداز تو زیر نقابی تلاشی او کنی. اگر اس کو تلاش کرنے جاؤ گے، اب یہاں پر چوٹ ہے رہبانیت کی، وہ بھی اللہ سے کچھ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی محبت اور اس کا قرب جاننے کے لیے دور جنگلوں میں، غاروں میں اور جنگلوں میں بیٹھ کر جو اللہ اللہ کرتے تھے. تو اقبال نے کہا ہے تلاشی او کنی جز خود نہ بینی. اگر تم اس کو تلاش کرنے جاؤ گے غاروں میں اور جنگلوں میں، اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھو گے، تمہیں اللہ نظر نہیں آئے گا. کیا کہا آگے؟ تلاش خود کنی، جب اپنے آپ کو تلاش کرو گے، اپنے اندر جھانکو گے، اپنے باطن کی طرف توجہ کرو گے اور فوکس کرو گے، جز او نہ یابی، تو اللہ کے سوا تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. یہ فارسی کا ایک عربی کا مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سمجھو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.
تو اقبال اسی لیے کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اپنے من میں ڈوب کر اپنے اندر جھانک، تجھے اللہ مل جائے گا، کسی دور جگہ جانے کی ضرورت نہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں الکبیر ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں پوری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا، لیکن اپنے بندہ مومن میں دل کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو میں انسان کے اپنے دل میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ ہے بہرحال دو وجود، دو محبتیں، اور اللہ شہرت سے زیادہ قریب. اب آئیے آگے تقرب، کیونکہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے تقرب اللہ کے قریب. فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، اور میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے سے میرا تقرب نہیں کر پاتا، احب الی، یہاں تک کہ جو چیز مجھے پسند ہے، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو جو راستہ مجھے پسند ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے قریب آنا چاہتے ہو تو راستہ جو مجھے پسند ہے، تو فرمایا کہ مما افترضتہ علیہ، تو وہ یہ راستہ فرائض کا راستہ ہے کہ جس سے تم میرے قریب آ سکتے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو یہاں پر لفظ تقرب کا لفظ آ گیا. اب یہ قرب کیا ہے، اور یہی ہمارا مضمون ہے آج کا. قرب کہتے ہیں کسی چیز کو قریب کرنا باطنی طور پر. ایک ہے میں آپ کے قریب آ جاؤں، یعنی جسمانی طور پر آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کے کان میں کوئی بات. ایک ہے باطنی اعتبار سے اللہ کے قریب آ جانا، یہ ہے تقرب. اور اس کے لیے ایسا میں نے عرض کیا کسی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اندر موجود ہے، وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب. اب ایک عبد القادر دہلوی کا ایک شعر ہے، آج ذرا کچھ فارسی اشعار ہیں لیکن چونکہ مضمون کی مناسبت سے ہیں تو بڑا پیارا لگتا ہے. ستمست گر ہوست کشد، کتنی ستم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ تمہارا نفس یہ تو خواہش کرتا ہے، ہوس کرتا ہے، ہوست کشد، کہ بسیر سر و سمندرا، میرا تمہارا نفس یہ تقاضا کرتا ہے باغ کو جاؤ، پھولوں کو دیکھو، سبزے کو دیکھو، تازہ ہوا کے جھونکے محسوس کرو، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرو. تو نفس تو یہ خواہش کرتا ہے صبح اٹھ کر ذرا باغ کی سیر کو جائیں. تو سے کنچ کم دمی دمیز در دل کشا بچمن درا. اے بندے تو خود ایک کھلا ہوا پھول ہے، چمکتا ہوا دمکتا ہوا، تو خود ایک پھول ہے. کبھی اپنے دل کے دروازے کو کھولو، تمہیں اندر سب کچھ مل جائے گا. اندر جو باغ ہے نا وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا. تم باہر کے باغ کی طرف جاتے ہو، کبھی دل کو کھولو، اپنے اندر کے باغ کی سیر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اندر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی روح کے ساتھ جو ڈالی ہوئی ہے اس کے حوالے سے تمہارے اندر ہے. تمہارا فوکس نہیں، تم زیر نقاب ہو، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تمہاری جو ہے وہ فوکس دنیا کی طرف ہے، تمہارا فوکس تمہارا جسد مادی ہے. کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنی روح پر غور کرو، جہاں اللہ، یوں سمجھیے کہ اللہ کی قیمتی چیز موجود ہے، تو تمہارے لیے یہ بہت، اللہ تمہیں مل جائے گا، اللہ تمہارے قریب ہو جائے گا، اللہ تم اللہ کو پالو گے، اس کی معرفت حاصل کر لو گے، اس کی محبت کو زیادہ محسوس کرنے لگ جا. اپنے اندر جھانکو. تو ایک شعر میں اقبال کہتا ہے کہ اللہ کا شکوہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی بندہ اپنے اندر جھانکتا ہی نہیں. ہم تو تم پر کرم کرنے کو تیار ہیں، اندر تو جھانکو، اپنی روح پر تو غور کرو. تم سارے جسد مادی اور اس کے تقاضوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم دنیا اور اس کو پانے کے تقاضے کے لیے پیچھے پڑے ہو، اور ظاہر بات ہے یہ آؤٹ آف فوکس ہو جاتا ہے اندر. تو اے انسان، تمہاری خواہش یہ تو ہے کہ دنیا کے باغ کی سیر کرو، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو، اندر جو باغ موجود ہے اس پر فوکس کرو، اس پر توجہ کرو.
اور اس طریقے سے گویا انسان جب روح پر توجہ کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو دباتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ روح کی ڈالی ہوئی انگرینڈ میں نے عرض کیا تھا، وہ محبت الہی، وہ قرب الہی، وہ معرفت خداوندی وہ ابھر آتی ہے، وہ انسان کی اللہ کے لیے محبت جذب یعنی ابھر جاتی ہے اور اس کے باطن کو منور کر دیتی ہے۔ مشرکین جو اللہ کو پکارتے تھے، یہ بھی جان لیجئے کہ مشرکین اللہ کا قرب چاہتے تھے، اللہ کو جانتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے اگر نبی آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنایا زمین آسمان تو یہ کہیں کہ اللہ نے بنایا، اللہ کے نام سے واقف تھے، یہ بھی جانتے تھے۔ اتنے بے وقوف اور کودن نہیں تھے کہ یہ آسمان کسی شخص نے بنایا، ابو جہل نے بنایا یا فرعون نے بنایا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سارا سسٹم جانتے تھے۔ اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی مورتیاں بناتے تھے، یا انبیاء پچھلے کی مورتیاں بناتے تھے، یا فرشتوں کی مورتیاں بناتے تھے، اور ان کے قریب ہو کر ان سے مانگتے تھے۔ در حقیقت سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ تھا ان کا تصور۔ لیکن تھا ان کا تصور قرب الہی کا۔ قرآن مجید اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آج جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، وہ مورتیاں انبیاء کی، اولیاء کی یا فرشتوں کی بنی ہوئی مورتیاں، یہ لوگ جب انہیں پکارتے ہیں حالانکہ وہ تو خود اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں۔ انبیاء تو خود اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی اس لائق، ہے ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو ان کا بھی اصل تصور تھا تقرب اللہ کا، لیکن راستہ غلط اختیار کیا۔ سورہ زمر میں ایک قول ان کا ملتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا تم ان مورتیوں کے، ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا، ما نعبدہم، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں درجے کے اعتبار سے، لیقربونا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اسی طرح انبیاء اور اپنے نیک اولیاء اللہ کی مورتیاں بنا کر ان کو پکارتے تھے، گویا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سورہ نوح میں فرمایا، اس بات کو میں بالکل تیقن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ نوح میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ کہنے لگے دیکھنا اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ 5 نام آئے ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ اولیاء اللہ یا انبیاء کے جو نیک لوگ ان کے گزرے تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ اس طرح کے نام رکھے تھے۔ تو قوم کے گزرے ہوئے جو نیک لوگ تھے ان کی مورتیاں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا ان کے یہ جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تو گویا ان کا مقصد بھی اللہ کا قرب تھا، مگر طریقہ غلط تھا، لہذا یہ شرک قرار ہوا۔ تو مانگ سکتے ہو تو صرف اللہ سے مانگو، یہی توحید ہے۔ خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، وہ تو وہی ہے، پکارنا اسی کو ہے۔ بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کوئی جاب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے تو مانگ نہیں سکتے۔ ہاں ان کا ادب، احترام وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ جاری رہے گا، لیکن ان سے انبیاء سے یا اولیاء سے یا انسانوں سے یا ان کی ارواح سے مانگنا یہ انسان کو شرک میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ جان لیجئے کہ قرب خداوندی یہ انسان کی بھی ضرورت ہے، اندر موجود ہے اگرچہ ڈورمنٹ شکل میں ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار اور مشرکین جو تھے وہ بھی مقصد ان کا ایک تھا، اللہ کا قرب، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ یہ طریقہ کار جو ہے دین میں نہیں ہے۔ اب آئیے اس تقرب کے 2 راستے۔
اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا جو ولی ہے، جس کے اندر گہرا ایمان ہے، تقویٰ ہے، اب وہ اللہ کا قرب بھی تلاش کرتا ہے، اللہ اور قریب ہو جائے، میں اللہ کے اور زیادہ قریب ہوں. تو فرمایا کہ میرا بندہ فرمایا کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں محبوب ترین وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیے. فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل. اللہ تو سامنے موجود ہے، اندر ہے، اس کی محبت بھی ایک ڈورمنٹ شکل میں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا قرب کیسے آیا؟ راستہ ہے فرائض کا. پہلے ایک ولی کے لیے سب سے پہلی چیز فرائض کا راستہ. مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی اس صاحب حیثیت کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح حلال حرام کی تمیز، حرام سے بچنا، حلال پر اکتفا کرنا. اچھا، دو اور فرائض ایسے ہیں کہ جو آج امت کو یاد کرانے پڑتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ جو ہے اس کو فرض نہیں، اور وہ ہے دین کی دعوت اور اس کو پہنچانا. امت کی تو تخلیق اس لیے ہوئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہی اسی لیے کہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی. جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے، جیسے رسول نے دین کو تم تک پہنچایا، تم نے آگے نوع انسانی تک پہنچانا. یہ امت کے لیے لازم ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا دعوت یا تبلیغ یا دین کو پہنچا دینا، یہ بھی فرائض کے ذمے میں ہے. اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری، اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو اس کے مطابق سیکھے اور آگے. اس لیے فرما خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. اسی طرح دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنے کی جدوجہد. اچھا، 1,24,000 پیغمبر اس کو نافذ نہیں کر سکے. صرف ایک شخص نے کی محنت اور مشقت اور اللہ کی تائید اور نصرت، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو دنیا میں قائم کر کے. اور امت سے کہا کہ تم نے نہ صرف دین کو پہنچانا ہے بلکہ اس کو غالب، قائم اور نافذ کرنے کی جدوجہد بھی کرنی، تاکہ اظہار دین ہو، دین غالب ہو، قائم ہو، عدل نظر آئے، قانون نظر آئے. لہذا فرائض کا تصور پہلے ہے. تو فرائض کا تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، فرائض کا تصور. البتہ جو ناقص طرز عمل ہے وہ یہ کہ انسان فرائض پر فوکس نہ کرے اور نوافل کو زیادہ بڑھا دے. نفلی روزے، نفلی نمازیں، نوافل، ٹھیک ہے. اسی طرح صدقہ اور خیرات ہے جو نفل چیزیں میں، تو زیادہ ان پر فوکس کرنا، جبکہ فرائض کو پس پشت ڈال دینا. آپ جانتے ہیں کہ گھر بناتے ہیں تو پہلے سٹرکچر بنتا ہے، سٹرکچر کے بعد پھر فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں. بھائی پلستر بھی کرنا ہے، رنگ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کونے کو اس طرح بنا لینا ہے، اور جو ہے بیڈ روم میں یہ بستر یہاں رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. سٹرکچر ہوگا تو یہ چیزیں رکھیں گے. وہ نوافل کے درجے میں. لہذا پہلے سٹرکچر ہو، فرائض پہلے، اور اس کے ساتھ پھر نوافل ہو، تو یہ نور علی نور ہے. نور علی نور، ایک نور فرائض کا، ایک نور نوافل کا. تو لیکن پہلی مقدم اینڈ بیسک وہ فرائض ہے. اور فرائض کا تصور جو ہے وہ ہمارا جو ہے وسیع ہونا چاہیے. صرف فرائض نماز روزہ نہیں ہے بلکہ وسیع ہونا چاہیے. تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل، یہ ہیں دو راستے جس کو یہ حدیث میں بیان کیا گیا. اور جیسے میں نے عرض کیا، تقرب بالفرائض، اس کو اللہ نے فرمایا یہ میرا پسندیدہ ہے، یہ بہت ہی بنیادی ہے. سٹرکچر بنیاد ہوتی ہے، تو یہ تقرب بالفرائض یہ بنیادی ہے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے. ہاں اس کے ساتھ اوپر تقرب بالنوافل بھی ہو تو یہ اعلیٰ ہے، یہ نور علی نور ہے. جیسے جہاد کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ بھی تو جہاد ہے. اور فرمایا یہ بہت اہم ہے، بیسک ہے. جیسے عمارت ہے تو اس کی بنیاد بیسک چیز ہے، لیکن بیسک چیز کو ادا کر کے پھر انسان کھڑا تو نہیں ہوتا، پھر چھت کی طرف جاتا ہے. تو وہ نوافل سمجھیے.
تو تقرب بالفرائض یہ ہے کہ بیسک فرائض کا جو تصور ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا افضل جہاد تو نفس کے خلاف جہاد ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو جہاد کر اپنے نفس سے اور اس کا اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا. تو یہ بنیادی ہے، اس کی اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ یہ بنیاد ہے، اللہ کی پسندیدہ ہے. تو اگر کہنے کا مقصد یہ ہے فرائض کے ذریعے سے پہلے جد و جہد، فرائض کو سمجھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ فرائض میں سے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اور جد و جہد اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، ورنہ نماز پڑھنے سے وہ روکتے نہیں تھے. آؤ محمد آؤ، ساتھیوں کو لاؤ، ہمارا خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر چاہے بت پڑے تو ہم بھی خوش تم بھی خوش، ہم بتوں کی ڈنڈوت کریں گے، تم آ کے رب کی عبادت کرنا. اس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ روزے رکھنے تو آپ 30 دن کیا 365 دن رکھ لیں. یعنی عبادات کے حوالے تک وہ کمپرومائز کرنے کو تیار. ہم قانون ہمارا چلے. لہذا حضور نے فرمایا نہیں، تم ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں اب اس توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. یا اللہ مجھے شہادت دے دے گا یا اللہ مجھے سرخرو کر دے گا. لہذا آپ نے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ میت میں اللہ کے حکم سے دین حق کی جد و جہد بڑی سخت کی، اور بالآخر دین کو قائم کیا. دنیا کا پہلا انسان، ورنہ 1,24,000 پیغمبر آ چکے تھے، وہ دین قائم نہیں کر سکے. وہ اللہ ان کا قصور نہیں، انہوں نے کوشش کی لیکن ساتھی تیار ہی نہیں ہوئے. لہٰذا یہ نظام خلافت راشدہ کا قائم. اچھا پھر اس کے بعد اگرچہ خلافت کی جو خلیفہ بنے گا اس کے وہ اوصاف وہ نہیں رہے جو خلفۂ راشدین کے تھے، لیکن نظام خلافت کا تھا، قانون تھا، وہاں پر اسلامی قانون موجود تھا. لہذا یوں سمجھیے کہ عربوں کے ہاتھ کے ساتھ تقریباً 700 برس تک خلافت قائم رہی. بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، 5 سال تو بنو عباس رہ گئے، اور خلیفہ کے نام پر خطبہ جمعہ کا پڑھا جاتا رہا، اور شریعت بھی نافذ تھی. اگرچہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی ذات کو کرتا تھا کہ مجھ پر تنقید نہیں ہو سکتی، آئی ایم ابو ایوریبڈی، لیکن نیچوں کے لیے شریعت موجود ہے. قانون دیوانی، قانون فوجداری اور کرمنل پروسیجر ایکٹ اور سول کوڈ، یہ ساری چیزیں جاری تھیں. اچھا جب عربوں کے اندر سوال آیا تو اللہ نے ترکوں کو اٹھا دیا، اور ترکوں نے خلافت قائم رکھی. تو 600 برس تک انہوں نے قائم رکھی، تو گویا 1300 برس تک خلافت قائم رہی اور گرنے نہیں دیا. 1924 میں آ کر یہ خلافت ختم ہو گئی. انگریز آ گیا، ولندیزی آ گئے، اطالوی آ گئے، فرینچ آ گئے. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اوپر قانون تو ہمارا چلے. انگریز نے کہا قانون میرا، قانون فوجداری، قانون دیوانی اب تمہارا نہیں چلے گا، اب ہمارا چلے گا. کرمنل پروسیجر ایکٹ ہمارا چلے گا، دلائل ہمارے ہوں گے. ہاں تمہیں اجازت ہے کوئی بھی شخص ہو اپنی مسجد میں جائے، اپنے مندر میں جائے، اپنے سینیگوگ میں جائے، گردوارے میں جائے، اس میں تم آزاد، نمازیں پڑھو، روزے رکھو. وہی بات جو کفار حضور سے کہتے تھے. عبادات کی حد تک ہمارا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، لیکن قانون ہمارا، یہاں نظام ہمارا چلے گا. لہٰذا انگریز نے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوا انگریز جو یہاں پر یوں سمجھیے کہ 200 سال کہتے ہیں، اگرچہ 100 سال تو اوپر آنے میں لگ گئے ان کو، جنگیں ایک دوسرے کو لڑوانا، لیکن بالآخر غالب آ گئے اور قانون اپنا نافذ کیا. آج بھی ہماری عدالتوں میں برٹش لا جو ہے وہ ہے قائم ہے. تو مسلمانوں کا دین کا تصور 100 سال کے بعد کیا رہ گیا کہ دین میں تو ہے ہی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ. چلو کسی غریب کی مدد کر دی، کوئی اسپتال بنوا دیا، خدمت خلق کر دیا، جو اپنی جگہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، دین کا حصہ ہے. لیکن وہ خلافت کہاں ہے؟ وہ اللہ کی حاکمیت کہاں ہے؟ وہ قانون خداوندی کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو شہید کیا گیا 3 دن تک وہ جو ہے زخموں سے چور تھے، اور بورڈ بنا دیا 6 افراد کا کہ خلیفہ چن لو، 3 دن تمہیں اجازت ہے، 3 دن تک خلافت فرض کفایہ ہے.
3 دن کے بعد یہ ہر ایک کے لیے فرض عین ہو جائے گا. اور انہوں نے بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سلیکٹ کر لیا، جو بھی ہوا. لیکن 3 دن تک انہوں نے کہا کہ امت بغیر خلیفہ کرے. ظاہر بات ہے خلیفہ ہوگا تو قانون خداوندی نافذ کرے گا. اور آج ہمیں 100 برس ہو گئے، وہ خلافت کا نظام نہیں، وہ اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، وہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے، وہ قانون خداوندی نہیں ہے. آج امت میں زوال ہے تو اسی وجہ کہ 3 دن تک تمہارے لیے فرض کفایہ تھا تو فرض عین ہو گیا. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، آج تو مطلب طبیعت خراب چل رہی ہے، جب بھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس حوالے سے کہ خلافت کی فرضیت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. بہرحال یہ حضور نے فرمایا کہ جب میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے محبوب ترین مجھے وہ ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض قرار دی، فرائض کے تصور، یہ میرے لیے. ہاں البتہ آگے کیا فرمایا؟ اب یہ بڑا حساس موضوع ہے، نازک ترین صورتحال ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. الفاظ ایسے ہیں کہ زبان لڑکھڑاتی ہے کہتے، لیکن چونکہ حضور ہی کے الفاظ ہیں ترجمہ اس لیے کرتے ہیں. اور یہ بھی جان لیے حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پھر ان الفاظ کی توجیہ علماء نے کی ہے، وہ توجیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اور جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے. اب فرائض کی بات ہو گئی، اب فرائض کے اوپر نوافل کی بات ہو رہی. میرا قرب چاہتا ہے نوافل کے ذریعے، نفل نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. تہجد حضور کے لیے فرض تھی، ان مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اس میں اجر بہت ہے. لہذا جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ فرائض کے ساتھ نوافل، اور جب اس کے ذریعے اللہ کا بندہ اللہ کا قرب تلاش کرتا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو زیادہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فاذا احببتہ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ بڑا نازک مقام ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کبھی مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو میں لازماً اس کو دیتا ہوں. اور جب میرا بندہ مجھ سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ اس شیطان مردود سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس ظالم حکمران سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس جابر انسان سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اور جب وہ مجھ سے اگر پناہ طلب کرتا ہے تو میں لازماً اس کو پناہ دیتا ہوں. اب دیکھیے الفاظ کی گہرائی دیکھیے، یہ روحانیت کا ٹاپ ترین مقام ہے، ٹاپ ترین، جس کو درجہ احسان کہتے ہیں کہ اس نے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا اور اس سے بڑھ کر آگے پھر نوافل کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وہ محبوب انسان بن جاتا ہے، اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے. اور فرمایا یہ اس طرح ہوتا ہے تو اور زیادہ قریب، فرائض کے ذریعے تو قریب آ گیا، اب اور زیادہ قریب، اور زیادہ قریب، اور زیادہ. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام، رات کو ٹریول کرتے تھے، دن کو آرام کرتے، کیونکہ رات کو ذرا کچھ موسم بہتر ہوتا تھا، چل پڑتے تو، اور دن کو چونکہ دھوپ کی تمازت اور تپش بہت ہوتی تھی، کسی سائے میں آرام کر. تو یہ عین صبح کا وقت تھا، رات کو ٹریولنگ کی اور صبح کا وقت تھا. حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اونگ آ رہی تھی،
رات کے جاگے ہوئے، تو نظم و ضبط برقرار نہ رہا، اونٹنیاں ادھر ادھر ہو گئی، دور دور تک مسلمان چلے گئے۔ اب یہ بہت ہی کریٹیکل معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیا گیا، اکیلا کر دیا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، جب ٹھوکر کھائی تو میں نے اس کو سنبھالا، اور جب سنبھالا تو وہ بدک گئی، اور میں نے دیکھا کہ ساتھ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کی اونٹنی بھی ساتھ ساتھ قریب چل رہی تھی، وہ بھی بدک گئی، وہ بھی اٹھ گئے۔ تو آپ نے کپڑا اپنے اوپر لٹکایا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر دیکھا، اور دیکھا کہ صحابہ کرام مجھے اکیلا چھوڑ کر دور دور تک نکل گئے۔ یہ چیز آپ کو پسند نہ آئی کہ اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے لیڈر سردار کا کوئی اس طرح اکیلا چھوڑ دا؟ لیکن جب دائیں طرف دیکھا تو حضرت معاذ ابن جبل، تو آپ کے چہرے میں خوشی آئی، بشاشت آئی۔ تو آپ نے حضرت، اور وہ بھی اٹھ گئے کہ ان کی اونٹنی بھی بدک گئی۔ تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ وہ قریب تھے، مطلب اتنے زیادہ دور نہیں تھے، اونٹنی تھی۔ ادنو دونک، اے معاذ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ تھوڑا قریب ہے، کہا ادنو دونک، ہاں میرے اور زیادہ قریب ہے، وہ اور زیادہ۔ پھر تیسری دفعہ کہا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ۔ اتنے قریب آ گئے کہ دونوں اونٹنیاں آپس میں رگڑ کھانے لگ گئی۔ تو یہ ہے یعنی فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب، لیکن جتنے نوافل اس کے بعد ایڈ ہوتے رہیں گے، اور قریب اور قریب اور قریب جو ہے انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور جب انسان کے اندر یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ساتھی ہے، رفیق ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، کہ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے پہلے فرائض کے ذریعے اور اس کے اوپر ایڈڈ طور پر نوافل کو، تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اب آپ نے کیا فرمایا، وہ الفاظ ہیں جو زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن اس کی جو تفسیر جو ہے آگے علماء نے اجماع ہے اس پر، وہ دو اعتبار سے کی کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ یہ اعضاء اور جوارے رب کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آنکھ حیا دیکھنا پسند کرتی ہے، بے حیائی دیکھنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے تابع ہو گئی آنکھ۔ کان حق کلام سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیہودہ کلام سننے کے لیے بچتے ہیں۔ ہاتھ اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برا عمل، بد عملی اس سے بچتے ہیں۔ پاؤں حق راستے پر چلتے ہیں اور باطل اور برے راستے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اعضاء اب اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے۔ بہت مفہوم یہ ہے پہلا، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا مفہوم ہے کہ یہ اعضاء جوارے، ان کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہو جاتی۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کا جو ہاتھ ہے نا، اس کو جب اللہ اپنا یوں سمجھے کہ اس کو تقویت دیتا ہے تو اس کے بازو میں اب قوت آ جاتی۔ اور یہی چیز نظر آئی غزوہ بدر میں، ایک طرف 313، ایک طرف 1000، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اور چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بڑے مراحل سے گزر چکے تھے، 13 برس سے 14 برس سے جو ہے دین کی دعوت اور ہر سختی برداشت کرنے والے، اور اللہ سے شدید محبت کرنے والے، اور فرائض پر قائم رہنے والے، اور اب نوافل میں بھی تھے، تو اللہ نے ان کے اعضاء اور جوارے کو نصرت عطا فرمائی، مدد اور تائید عطا فرمائی، کہ صحابہ کرام کی تلواروں میں جو بجلی چمکی اور بازو ان کے ایسے ہو گئے کہ وہ کفار پر حاوی ہو گئے۔ سیرت کے اندر یہ بھی ہے کہ تلوار ابھی اٹھائی ہے اور اس کی گردن کٹ کے حاضر ہو جائے۔ فرشتوں کے ذریعے سے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 1000 ہیں، فکر نہ کرو، 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری تائید کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ گویا یہ اعضاء اور جوارے یا تو اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، یا ان اعضاء اور جوارے کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ذکر جو ہے وہ غزوہ بدر میں آتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جو ہے ولی کہتے ہیں، اور اللہ کا قرب جو ہے اس کو حاصل کرنے کا، لیکن نسبت و تناسب الٹ نہ جائے کہ فرائض پر توجہ نہ ہو اور نوافل کے ڈھیر لگا دیں، تو وہ تو یوں سمجھیے کہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ لہذا فرائض پہلے، ہاں نوافل کا اپنا بڑا مقام ہے، لیکن فرائض کے بعد مقام آتا ہے
کہ ہم یہ نوافل کو تر زور لگائیں اور فرائض اور اس کا تصور بھی واضح ہو، فرائض کا تصور، اس فرائض کے تصور کو پہلے مقدم رکھتے ہوئے جب حضور نے فتح مکہ کر لیا تو گویا کہ ایک بہت بڑا فریضہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اب جب دعوت اور تبلیغ کے لیے امت کی ذمہ داری ہے تو یہ ہر شخص پر فرض نہیں ہو گیا۔ اب خلیفہ کے تحت جو دعوت کے لیے آنا چاہیں تو الحمدللہ، باقی لوگ آرام کریں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کریں وغیرہ وغیرہ، ذکر اذکار کریں، جس طرح بھی نوافل کو ادا کریں۔ لیکن جب تک کہ دین قائم نہیں، غالب نہیں، تو پہلے تو وہ دین کی دعوت اور اس کی اقامت کے لیے جدوجہد، یہ فرائض کا تصور ہے۔ ہم نے فرائض کے تصور کو محدود کر کے بس اسی تک اپنے آپ کو انگریز کی وجہ سے 100 سال محدود کر کے اور نوافل کے لیے ہم نے راستہ یا عبادات کے لیے راستہ کھول دیا، تو یہ حدیث جو ہے اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا تو پھر اللہ کو اس کے خلاف اعلان ہے جنگ ہے۔ یہ ہے وہ مقام۔ اللہ تعالیٰ وہ ولایت کے جو اوصاف ہیں، وہ حقیقی ایمان، وہ شعوری ایمان، وہ بصیرت والا ایمان، وہ تقوی کی روش اور اس ایمان کے جو ثمرات ہیں اور اللہ کا تقرب فرائض اور نوافل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔